له ولا دين لمن لا أحد له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کروڑوں درود و سلام ہوں سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن میں میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام. حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت المقدس اس کو فتح کرنے کے لیے، اس کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس سے پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے وہاں کے جو گورنر تھے وہ بھی ساتھ تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، ان کے خواب کہ عجیب معاملہ تھا، اور کے بیچ یہ ہوا کہ جس وقت بیت المقدس قریب آیا نا تو اپنے اونٹ سے نیچے اترا، اپنے جوتوں کو اتارا، اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہتے ہیں اللہ امیر المومنین، آپ نے یہ نیچے اتر آئے تھے، آپ نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے ہیں، یہ تواضع، یہ بات. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک اپنا مشہور کلمہ، ایک مشہور بات فرمائی کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام. آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی بدولت عزت عطا کری. اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم اگر اہل مکہ کے اوپر غور کریں، اسلام سے پہلے ان کی کیا حالت تھی، ہمیں یہ اعتراف ہوگا، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابرہ جس وقت لشکر لے کے آیا ہے تو مکہ والوں نے ان کے لیے بیت اللہ شریف کو خالی کر دیا تھا، اور خود جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے تھے. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم سردار عبد المطلب، اس نے کہا نا ایک آدمی آئے میرے ساتھ آ کے ملاقات کرے، کوئی مذاکرات کرے، تو سردار عبد المطلب بنو ہاشم کے بڑے آدمی تھے، بہت بڑی شخصیت ہے، بلند قامت تھے، خوبصورت تھے. تو جس وقت وہ گئے، یہ منا کے قرب و جوار میں مذاکرات ہوتے ہیں، تو جس وقت اس نے ابرہ نے دیکھا نا ان کو، وہ کھڑا ہو گیا، احترام میں کھڑا ہو گیا، شخصیت بڑی تھی. ہاں جی، گفتگو شروع ہو، چار پائی پہ بٹھا کے عزت تھی. تو انہوں نے کہا گفتگو کا کام کرنے کے بات یہ ہے کہ تمہارے جو فوجی ہیں، تمہارے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، وہ میرے سے مرد کرتے ہیں. ابرہ نے یہ بات کہی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے تو میں نے آپ کا شکل صورت دیکھی تو میرے دل میں آپ کا احترام بڑھ گیا تھا، لیکن آپ 200 اونٹوں کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ تھا کہ آپ مجھ سے یہ بات کہیں گے کہ آپ ہمارے بیت کو، اللہ کے گھر کو نہ ڈھائیں، اس کی بے حرمتی نہ کریں. انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہر گھر کا ایک مالک ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے. جن کا میں مالک تھا ان کی میں نے بات کی، میں ان کا مالک تھا، میں نے ان کی بات کی. جہاں تک بیت اللہ شریف کا تعلق ہے، بیت اللہ شریف کا ایک مالک ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول.
عرب جو تھے اسلام سے پہلے وہ کیفیت نہیں تھی. اور حضرت عمر فاروق نے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام. اور اس کے ساتھ اگلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی، کہنے لگے فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. کہنے لگے اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر ہم نے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. میرے عزیزوں، مجھے آپ کو ہم سب کے اس بات کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیے قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سنت اللہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ اپنی جو اصل ہے اس کو کبھی نہ بھولیں. مجھے رات کو اس بات کے اوپر مجھ سے اگر کو پوچھے عبد المالک میرے اوپر آپ کے اوپر بے شمار نماز ہے، تیرے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ کا کیا کون سا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام انعامات میں سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایمان کی دولت سے نوازا. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف سے رہ گئی. یہ لا الہ الا اللہ کی قوت، یہ محمد رسول اللہ کا ماننا، ان کا امتی ہونا، اس سے بڑے فخر کی کوئی بات نہیں. اور اگر میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف، کسی اور رخ، کسی اور طریقے کی طرف، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ کے غور کیجیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَمَهْمَا أَبْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور طرف دیکھا، کسی اور طرف سے ہم نے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا. میں نے پچھلے دنوں میں بھی عرض کیا تھا، عزت چاہتے ہو قرآن سے عزت حاصل کرو. قرآن آپ کی عزت بناتا ہے، اسلام آپ کی عزت بناتا ہے، اسلام آپ کو لیڈرشپ دیتا ہے، قیادت دیتا ہے. اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے، یہ بڑی زبردست ہے. ایک قائد، ایک لیڈر، اور ہم سب لیڈر ہیں اس اعتبار سے کہ مسلمان اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ساری کائنات سے حکومت والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. کیوں مبعوث فرمایا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان کے پر اسلام میں غالب ہونا. مشرکین، کافر، ملحد، اسلام کو نہ ماننے والے. ایک بات سن، یہ جو ملحد لوگ ہیں نا جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے بعد، اصل میں وہ آپ کے کوئی مولوی کے خلاف پڑے ہیں، مولوی ایسا کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے. قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اصل بات یہ ہے کہ ان کو اسلام سے چڑ ہے. عبد المالک کے ساتھ، آپ کے ساتھ شخصی ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں. آپ نے ان کا باپ مارا ہوا ہے. اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو جب پھلتا پھولتا دیکھتے تو پھر ان کو نفرت پیدا ہوتی. دینی مدارس کے ساتھ نفرت کیوں ہے؟ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پچھلے ہفتے جو رزلٹ آئے ہیں میٹرک کے، علماء کرام کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. اب جا کے دیکھیں آپ کے بورڈ کے امتحانات کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے نمبر حاصل کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ مدارس کے طالب علم. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دنیا بھی دی ہے اور تو نے ہمیں آخرت بھی دلوایا. اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قیادت، اپنی قوم کو سیادت، اپنی قوم کو بھی کبھی مایوس نہیں کیا. میں نے اکثر ان پروگراموں کے اندر، جمعوں کے خطبوں کے اندر یہ بات عرض کی ہے، پھر اس بات کو دہراؤں گا، دہراتا رہوں گا کہ اب کثرت کے ساتھ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا. بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں سیرت پاک کو، آپ نے کیا سبق لیے ہیں، کیا مشکل ترین وقت اگر آیا تخیل کریں. غزوہ خندق 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر. ابو سفیان پورے عرب کو اکٹھا کر کے لے آیا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000. اور مسلمان جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے. اور جس وقت خندق کھودی جا رہی ہے تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ راستے میں پتھر آ جاتا ہے، اور اس پتھر جو ہے وہ اتنا بڑی چٹان تھی کہ صحابہ کرام اپنی کدال مارتے ہیں، وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا، راستہ نہیں بن رہا. جو چیف انجینئر تھا نا، 5 کلومیٹر لمبی خندق تھی، 5 کلومیٹر، تو چھوٹا سا منصوبہ نہیں تھا، وقت بھی بڑا کم تھا، سردی کا موسم تھا. کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ خندق کا رخ موڑ لیتے ہیں تاکہ چٹان جو ہے وہ راستے سے آئے نہ ہو. کہا نہیں، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول، ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی. آپ ایسا لگا چلتا. ایک لیڈر کی خوبی کیا ہے کہ لیڈر جو ہے خود چلو بھی میں تو نبی علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں کدال کو لیا، آپ کے کندھے کی وہ چادر تھی، چادر کو زمین پر رکھا، بسم اللہ پڑی، اپنے ہاتھوں میں کدال کو پکڑا اور پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اپنی کدال کو اس چٹان کے اوپر مارا. چٹان میں سے چنگاریاں نکلتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شام کی چابیاں عطا کی گئی اور میں یہاں سے اس کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا، اس کے سرخ محلات کو دیکھ رہا. چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ جاتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اپنی کدال کو بلند کیا اور پوری قوت اور زور کے ساتھ اس چٹان کو مارا. اور پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھ کو فارس دیا گیا ہے، مجھ کو ایران دیا گیا ہے، ایران فتح ہوگا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مدائن کا سفید محل یہاں سے دیکھ رہا ہوں. چٹان اور ٹوٹ جاتی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ آپ نے زور سے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر سبق دیا، امت کو درس دیا. مشکل کام ہو یا آسان ہو، اللہ کے نام سے شروع کرو گے برکت آ جائے گی. پھر چٹان کی برباد، چنگاریاں نکلی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اوتیت مفاتیح الجمن، مجھ کو یمن کی چابیاں دی گئی ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے یہاں سے پھاٹک دیکھ رہا ہوں. اور میرے عزیزوں، یہ جنگ وہ جنگ تھی جو آسان کی جنگ تھی. اس میں تو باقاعدہ دو لڑائی نہیں ہوئی، تیر ایک دوسرے سے مارے گئے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ کے اندر بعد میں زخمی ہو کر شہید ہوتے ہیں. انفرادی طور پر برحق کو قتل کیا جاتا ہے، اور واقعات ہیں لیکن بڑے مفت. یہ جنگ جب ختم ہوئی نا، دشمن بھاگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیزوں پھر عرض کروں گا، ہم فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ نے ہمیں غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے.
तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को खुशखबरी दे। आपने इरशाद फरमाया अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना। आपने फरमाया आज के बाद हम दुश्मन पर चढ़ाई करेंगे, आज के बाद कोई हमारी पर चढ़ाई नहीं करेगा। नहनु नसीर अलैहिम, हम दुश्मन की तरफ आगे जाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम की ये पेशीन कोई 100% साबित होती है। उसके बाद कोई शख्स, कोई लश्कर मदीना के ऊपर हमलावर नहीं हुआ। यह है कुव्वत, यह है कायद, यह है लीडर। और आइए जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है सूरह आल इमरान की 159, उसके अंदर देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। एक कायद की जो खूबी है, तो मैंने पहले अर्ज किया, आप अपने घर के अंदर हैं, आप अपने माशरे के अंदर हैं, आप अपने दफ्तर के अंदर हैं, हर जगह हम में से हर शख्स मसूल है, जिम्मेदार है। नबी अलैहिस्सलाम की जो नुमायां तरीन खूबी है, फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर खास करम, उसके अजीम रहमत के बायस आप लोगों के लिए नरम है। अब नरम दिल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आप उम्मत के लिए, कायनात के लिए हर जगह आप रहमत ही रहमत है। फरमाया कि ये अल्लाह का खास एहसान है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अगर आप सख्त मिजाज होते ना तो लोग आपका साथ छोड़ जाते, भाग जाते। अजीजों, अपने दिलों के अंदर नरमी भरा। एक हदीस के अंदर आता है कि जिस चीज के अंदर नरमी होती है ना, वो उसको खुशनुमा बना देती है, और जिस चीज के अंदर सख्ती होती है वो उसको बदनुमा बना देती है, बदबूदार बना देती है। आप लोगों की गुस्सा ठंडा ही होता। वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अन-नास, गुस्से के ऊपर काबू पा जाने वाले, लोगों को माफ कर देने वाले। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नुमायां खूबियां हैं, उनके अंदर एक सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी ये है कि फरमाया कि वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। बड़ी बड़ी बदतमीजी करने वाले भी आए। एक दफा मुझे याद आया, मदीना शरीफ में थे हम, एक बहुत बड़े आदमी याह्या उनका नाम था, बड़े खानदान के थे, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर। उनसे मुलाकात के लिए गए। मुझे कहने लगे अब्दुल मालिक, जरा तखय्युल करो अपने नबी की सीरत के ऊपर। आपके घर में कोई शख्स आए और आपको कहे अब्दुल मालिक तेरे बच्चे मर जाए, तू मर जाए, तेरा क्या जवाब होगा? तू क्या कहेगा उसके ऊपर? इंसान फितरती बात है, अगर कोई मुझे मेरे घर में आके गाली दे और मुझे ये कहे कि तू मर जाए, तेरे बच्चे मर जाए, मैं उसका मुंह नहीं नोच लूंगा। लेकिन मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आते हैं, आपको आपके घर में बैठ के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तर्जुमा करने को जी नहीं चाहते, घर में बैठ के गाली दी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो पांव से बुरा बुरा कहने लगी। अब आयशा चुप कर, कुछ न कहो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं, अपने मिजाज के अंदर ठंडे। गुस्सा आता है, इंसान की फितरत है, मुझे भी आता है, आप सबको आता है। लेकिन अक्लमंद कौन है जो अपने गुस्से के ऊपर काबू पा जाने वाला। और दूसरी खूबी जो है वो क्या है? फरमाया फ़अफ़ु अन्हुम, आप ऐसा करें कि उनसे दरगुजर करें, साथियों की गलतियों को दरगुजर कर दिया करें, घर वालों की गलतियों को, अपने बच्चों की गलतियों को दरगुजर कर दिया करें, माफ कर दिया करें। आपके समाजी नेक हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको नफरत की निगाह से ना देखें। बदकिस्मती है, बाज़ औक़ात उनका भी दिल है, जिस तरह आपका दिल है उस तरह उनका भी दिल है, वो भी इज्जत चाहते हैं, वो भी करामत चाहते हैं।
ساتھیوں میں معاذ اللہ تو اپنی بڑائی ہی بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن جسٹ آپ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں. 2 سال ہوئے میرے گھر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر میں نے اپنے اسٹاف کو بلایا، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو میرا جو چائے بنانے والا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے کہا بھائی الدین تو ہمیشہ میری خدمت کرتا ہے، آج میں تیری خدمت کروں. میں نے اپنا گوشت کا پیالہ جو اس کی طرف آگے بڑھایا، آپ اتنی سی اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، رو گئے. دکھوں کو معاف کریں، درگزر کریں، اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کریں. یہ جو ہے نا بات بات کے اوپر بڑا اٹھنا، صاف ہو بس سب. اور ایک اور جو نبی علیہ السلام کو تعلیمات لیڈر سے قیادت تیار کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ درس میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہے. آپ اپنے ساتھیوں کے لیے جب کبھی اٹھیں، سحری کے وقت اٹھے، تہجد کے وقت اٹھے، ان سے زیادہ نفرت کرے. وہ حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب معذور کیا نا، پتہ معذور کیوں کیا تھا؟ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جہاں خالد جائے گا وہاں فتح ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، فتح جو ہے وہ خالد کے لیے نہیں ہوتی ہے، فتح جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو خالد جب حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، آپ نے انہیں سوال کیا عمر یہ بتاؤ کہ میں چپ کیوں معقول کیا ہے؟ تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا خالد میں تم سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے پھر کہا مجھ کو کیا معلوم کیا؟ خالد میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. بات کو ختم کر دیا، اس کو طول دیے ہی نہیں ہے. واستغفر لہم، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیا کرو. اس نے بدتمیزی کی ہے، اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت عطا. میں اس کو اپنی کرامت نہیں کہوں گا، لیکن میرا مسایا ایک مجھے نہیں پتا تھا، ایک اتفاقاً ملاقات ہوگی کسی وجہ سے. اس نے کہا میں میرا تعلق شام سے ہے. الحمدللہ بالکل میرا مسایا جیسا. اب میں نے دیکھا وہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں، میں نے اس کو بھی نہیں دیکھا. میں نے پتا کیا کیا؟ اب 2 حل. ایک تو حل یہ تھا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے پتا بالکل سیریا کا ہے، میں پاکستان سے ہوتا تھا. اب میں نے کثرت کے ساتھ اس کی دعا مانگنا شروع کر، یا اللہ اس کو نمازی بنا دے، یا اللہ اس کو نمازی بنا دے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے کہوں گا، میں نہیں کہوں گا کہ میری وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سن لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے پکا نمازی بن گئی. استغفر لہم، استغفار کریں، ساتھیوں کے لیے دعا کریں. اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کریں اور ان کے اچھے مشورے کو قبول کیا کریں. بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپ مین ہوتا ہے نا، لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں مشورے کو کیوں مانتا؟ میں نہیں مانتا، میں لیڈر ہوں، میں قائد ہوں، میں اپنی کمپنی کا سربراہ ہوں، میں اپنی کمپنی کا مالک ہوں، جو میرا فیصلہ ہوگا وہی چلے گا. یہ بات درست نہیں ہے میرے عزیزوں. بعض اوقات آپ کا چھوٹا موظف، آپ کا سوادی ایک بعض اوقات آپ کو اتنے اچھے مشورے دیتا ہے کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے. میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھا کے ختم کرنا چاہیں گے کہ وقت ہو چکا ہے. اور یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام جس وقت تشریف لے گئے ہیں بدر کے میدان میں، تو آپ نے بدر کا جو چشمہ تھا اس کے قریب قریب آپ نے اپنا پڑوڑا دیا. خباب بن منذر رضی اللہ عنہ انصاری صاحب آپ کے پاس آ اور مسلمانوں ڈال لیا ہے، بیٹھ گئے ہیں. اللہ کے رسول یہ بتائے کہ یہ جگہ جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے انتخاب کیا ہے یا آپ کی اپنی مرضی ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ عرض کرتے اللہ کے رسول کیا ممکن ہے کہ ہم اس جگہ کو تبدیل کر لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کیا۔ کہنے لگے کہ پھر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہاں سے کچھ فاصلے پر جو فلاں جگہ ہے وہ زیادہ مناسب ہے، اگر وہاں پہ آپ تشریف لے جائیں، وہاں پہ ہمارا پڑاؤ ہو تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، نہیں۔ آپ نے ان کی تعریف فرمائی، آپ نے ان کی باتوں کی تحسین کی، اور مسلمانوں نے جگہ کو تبدیل کر دیا۔ ایک اور شخص جس کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نوجوانوں کو، اس کا مطالعہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن معاذ بڑا آدمی تھا، بنو اوس کا قبیلے کا سربراہ تھا، نوجوان خوبصورت۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول ہم مرکز قیادت کیوں نے بنائے؟ غزوہ بدر کے اندر ایک چھپر بناتے ہیں اونچی جگہ، آپ پورے مارکے کی جگہ کو آپ اچھی طرح دیکھ سکیں گے۔ بات لمبی ہے لیکن اتنی سی بات ہے کہ سعد بن معاذ کے مشورے سے مرکز قیادت بنایا جاتا ہے، ایک اونچی جگہ ایک ٹیلے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھپر بنا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ بہرحال یہ وہ مقام ہے جہاں سے پورے مارکے کی جگہ بدر کا میدان نظر آتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، اور پھر اس کے یہ جو مرکز قیادت تھا اس کی حفاظت کے لیے کس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے؟ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 42 سال کی عمر تھی، غزوہ خندق کے اندر ان کو تیر لگتا ہے، اس کے بعد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ 42 سال کی عمر کے اندر یہ شخص وہ کام کر دیا کہ بڑے بڑے لوگ وہ کام نہیں کرتے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے سیرت پاک کا مطالعہ کریں، جو صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، جو ہمارے ائمہ ہیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے یہ بڑے لوگ کیسے بنتے ہیں۔ وہ شاغرہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں جی، مشورہ ہو گیا، ارادہ کر لیا، پروگرام بن گیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر بھی بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ پھر اپنی صلاحیتیں پھر مت سمجھے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، نہیں، اگر ہم سمجھدار بھی ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، اللہ نے ہمیں سمجھ دی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے، اس کی شفقت سے، اس کی ہدایت سے یہ کام ہوا، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن بیکار کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قائد بنے، لیڈر بنے، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے جو بڑے قائد کے اندر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑے قائد اس کائنات کے اندر میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سب کے ماں باپ ان کو قربان ہوں، ان کے اوپر درود و سلام ہو، اور ان کی عظیم شخصیت وہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندہ رہیں۔ ایک دعا آخری بات، واللہ انسان بڑے سیدھے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو ڈگمگا دیتا ہے، وہ اپنے ٹریک سے اتر جاتا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا بڑی زبردست دعا، میں اکثر پڑھتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا کثرت کے ساتھ پڑھا۔ مت سمجھے کہ میں بڑا سمجھتا ہوں، تو ہمارے بڑا سمجھتا بھائی کچھ بھی نہیں۔ ہمارے استاد تھے ڈاکٹر محسن خان صاحب، مدینہ شریف کے رہنے والے، ان کے پاس جب بیٹھتے مجھے کہتے تھے مالک اپنے آپ کو ڈسٹ بنا دو، پاؤڈر بنا دو، کچھ نہیں ہو تم، وہ نتھنگ،
یہ جو کچھ بھی ہے